اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے عارضی علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں، ایلا کرتے ہیں۔ تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے تک ان سے الگ رہ سکتے ہیں۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ اس دوران واپس لوٹ آئیں تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی لازم ہے کہ انہوں نے جو یہ قسم کھائی ہے علیحدگی کی، وہ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 ماہ ہے۔ 4 ماہ کے بعد یہ مدت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہم کل تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی یہاں پہ عزت کو بحال کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ قسم کھا کے اس کو چھوڑ دیتے تھے، وہ نکاح میں بھی رہتی تھی اور اس کو خود بھی زندگی نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ معاملات درست نہیں رکھتے تھے، تو نہ وہ آزاد ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس کو باعزت طریقے سے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے قسم کھائی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ عورت جو ہے وہ اس قسم کے تحت آپ کے نکاح کے اندر رہتے ہوئے پابند کتنی دیر رہے گی؟ 4 ماہ تک۔ اس سے زیادہ آپ اس کو پابند نہیں رکھ سکتے۔ اگر 4 ماہ کے اندر آپ رجوع کر لو تو ٹھیک، اور اگر رجوع نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر عزموا انہوں نے ارادہ کیا ہو الطلاق، طلاق کا، اگر اس علیحدگی کا مقصد پہلے ہی طلاق ہو، خاوند نے اس نظریے سے ہی اس کو الگ کیا ہو کہ اس کو وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے ارادے کیا ہیں، تم دل میں کیا ارادہ رکھ کے کام کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ذہن میں تھا طلاق کا نظریہ، بعد میں تم بدل جاؤ، تو یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ مختلف آراء ہیں صحابہ کرام کی، بعض سمجھتے ہیں کہ وہ 4 ماہ کے بعد یہ معاملہ قاضی کے پاس جائے گا تو قاضی فیصلہ کرے گا طلاق کا۔ 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی وہ آگے شادی نہ کرے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال لہن ان کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں۔ یعنی جب طلاق ہوئی ہے اس سے پہلے اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا ہے کہ حمل واضح نہیں ہوا، طلاق کے وہ انسیڈنٹ کے بعد حمل واضح ہوا ہے، تو وہ چھپائیں نہیں۔ اس کا پتہ تو صرف خاتون کو ہے نا، کسی اور کو تو پتہ نہیں چل سکتا۔ فوری طور پہ خامد کو تو نہیں نا پتہ چلتا کہ جو ہے نا حمل ہو گیا۔ حمل کا سب سے پہلے پتہ تو اس خاتون کو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان پر یہ
جائز نہیں ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ پہلے خامد جس نے طلاق دی ہے اگر اس کی طرف سے کوئی حمل کا امکان موجود ہے تو وہ اس کو چھپا لیں، نہیں۔ 3 مہینے روکنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اگر اس 3 مہینے کے دوران ثلاثۃ قروء، 3 حیض کے دوران حمل واضح ہو جاتا ہے تو اس کی عدت اب کتنی ہوگی؟ وضع حمل، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت ثلاثۃ قروء نہیں ہوگی، رجوع کر سکتا ہے۔ ہاں جی، وہ تب تک رجوع کر سکتا ہے۔ حاملہ خاتون کو اگر عورت ہوگی، طلاق ہوگی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 2 دن ہو۔ ان کنہ یؤمنہ، اگر وہ ہوں یؤمنہ ایمان رکھنے والی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، یعنی اگر ان کے دل میں اللہ کا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہے، اگر ان کو معلوم ہے کہ یہ ہم سے جواب ہونا ہے، سوال ہونا ہے، ہم جواب دیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ چھپائیں گی نہیں۔ تو اگر وہ ایمان ہی نہیں رکھتی نہ اللہ پر نہ قیامت پر تو پھر ان سے کس بات کی خیر کی امید ہے؟ وبعولتہن، اور ان کے خامد احقو، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، ان کے لوٹ آنے کے لیے، فی ذالکا، اس دوران، ان ارادو اصلاحا، اگر ان کا مقصد اصلاح ہو۔ کس دوران؟ عدت کے دوران۔ دوران عدت ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں کہ رجوع ہو جائے۔ دوران عدت مرد اختیار رکھتا ہے رجوع کا، عورت انکار بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ طلاق ہونے کے بعد دوران عدت اگر مرد رجوع کرے، عورت انکار نہیں کر سکتی، عدت کے بعد اختیار ہے، اب وہ آزاد ہے۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، اسی طرح جیسے ان مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ کیا مطلب؟ رجوع کر کے صلح مقصد ہو، اصلاح ہو، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیڑ بکریاں نہیں بنایا، اللہ نے ان کو بھیڑ بکریاں نہیں بنایا، ان کے بھی حقوق ویسے ہی ہیں، زندگی گزارنے کے عزت اور وقار کے حقوق، انسانی حقوق جیسے مردوں کے ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خرید لی گئی ہیں، باندیاں ہیں تو آپ جیسے چاہے ان کے ساتھ ظلم کرتے رہیں، اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارے حقوق ہیں نا، تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، تمہارا جو مقام ہے معاشرے میں یا فیملی میں، اسی طرح ان کا بھی مقام ہے، ان کی بھی عزت ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، اور مردوں کو ان پر درجۃ فوقیت ہے، ایک درجہ فوقیت ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں، فیصلہ ساز ہیں، گھر چلانے کی ذمہ داری ہے ان پہ، تو کسی حد تک ان کو فوقیت ہے۔ بہرحال اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں ہے، انسانی حقوق ان کے اسی طرح ہی ہیں جیسے آپ پر۔ جیسے کھانے کی آپ کو ضرورت ہے ویسے کھانے کی ان کو ضرورت ہے، جیسے کپڑوں کی آپ کو ضرورت ہے ویسے کپڑوں کی ان کو بھی ضرورت ہے، جوتوں کی آپ کو ضرورت ہے اس کو بھی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی، اپنے بہن بھائیوں سے ملیں تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کریں، ان کے آنے پہ ان کی عزت کریں، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کے بہن بھائی آئیں وہ بھی اس پہ خرچ کریں۔ تو یہ بنیادی حقوق سارے ایک جیسے ہیں، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکول چلیں۔ ہاں، گھر میں فیصلہ کرنا، گھر میں چیزوں کے معاملات دیکھنا، یہ فوقیت کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔